اللہ کے نزدیک تم کتنی برکت والے ہو. اگر تمہارا ہار نہ گرتا آج، تمہارا ہار نہ کھویا ہوتا اور اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے دیر نہ ہوئی ہوتی تو قرآن حکیم کے اندر یہ آیت کریمہ نہ اتری ہوتی جس سے یہ پتہ چلتا کہ مجبوری کی حالت میں آدمی نماز کیسے پڑھ سکتا. اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے ہار کی برکت کی وجہ سے سورہ نساء کی یہ آیت نمبر 43 نازل ہوئی، جس کے اندر پوری امت مسلمہ، پورے مسلمانوں کے لیے یہ آسانی پیدا ہو گئی. اور اس سے جب کئی چیزیں معلوم ہوئیں آج اس آیت کریمہ کے حوالے سے کہ آدمی سردیوں کے موسم میں موزوں پر مسح کر سکتا ہے. اگر گھر میں ہے، اپنے گاؤں میں ہے تو 5 نمازوں تک، سفر میں ہے تو 15 نمازوں تک. اپنی پگڑی پر بھی مسح کر سکتا ہے، اور چوٹ کہیں پر لگی ہے، اس پر کوئی پھیا رکھا ہوا ہے یا اس پر پاک پٹی بندھی ہوئی ہے، اس پر بھی مسح کر سکتا ہے. اور یہ صرف سردیوں کے موسم کی وجہ سے نہیں، عام طور پر عام دنوں میں بھی کر سکتا ہے. مطلب اگر کسی کو موزہ پہننے کی ہمیشہ عادت ہے تو وہ گرمیوں کے دنوں میں بھی کر سکتا ہے اگر وہ چاہے تو. سردیوں میں عام طور پر اس کو اس لیے بیان کیا جاتا ہے کہ سردیوں میں آدمی کو تھوڑی دقت ہوتی ہے کہ جہاں تک کم سے کم دھلنا پڑے، تو اس لیے میں نے آج مناسب سمجھا کہ اس آیت کریمہ کو بیان کیا جائے. ورنہ عام طور پر یہ کر سکتا ہے آدمی. کوئی پگڑی باندھتا ہے تو ہمیشہ وہ اپنے مکان پر، اپنے گاؤں میں جب تک ہے تو 5 نمازوں تک پگڑی پر مسح کر سکتا ہے، اور اگر سفر میں ہے تو 15 نمازوں تک. اسی طریقے سے موزوں پر اگر گاؤں میں مقیم ہے، اپنے گھر میں ہے تو 5 نمازوں تک مسح کر سکتا ہے، اور اگر سفر میں ہے تو 15 نمازوں تک مسح کر سکتا ہے. یعنی 1 دن 1 رات اپنے گاؤں یا اپنے گھر میں، اور 3 دن اور 3 رات سفر میں. اگر کوئی سفر کر رہا ہے تو 3 دن اور 3 رات ان چیزوں پر مسح کیا جا سکتا ہے. اللہ نے آسانی رکھی ہے میرے بھائیوں. صحابہ کرام کے ٹائم اتنی آسانی نہیں تھی. آج مسجدوں میں ٹھنڈے پانی کا انتظام ہے، گرم پانی کا انتظام ہے، گھروں میں ٹھنڈے گرم کا انتظام ہے، کپڑے گرم اور ٹھنڈے کا انتظام ہے. وہ صحابہ نے ان کی قربانیوں کو یاد کرو جنہیں پورے بدن بند کرنے کا سردیوں میں بھی انتظام نہیں ہوا کرتا تھا. وہ فجر کی نماز میں آ جا کرتے تھے. آج ہمارا ایمان کتنا مجروح ہو چکا ہے کہ ہمارے پاس ساری چیزیں ہیں اور ہم پھر بھی نماز ترک کرتے ہیں، پھر بھی نماز چھوڑتے ہیں. میرے بھائیوں، یہ کتنا بڑا اپنے آپ پر ظلم ہے. اللہ ہم سب کو اس گناہ سے، گناہ عظیم سے ہم سب کو اللہ رب العالمین بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو باتیں کہی سنی گئی ہیں اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے. یا رب العالمین ہم سب کو جب تک زندہ رکھے اسلام پر، جب موت دیجیے تو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. یا رب العالمین اپنے آخری سانس میں کلمہ طیبہ نصیب فرما. یا رب العالمین اپنی اور اپنے رسول کی سچی پکی محبت نصیب فرما، اپنی اور اپنے رسول کی سچی پکی اطاعت نصیب فرما. یا رب العالمین اپنے کرم سے پوری امت کی حفاظت فرما. یا رب العالمین اس وقت کی حکومت کے شرور سے، ان کے فتنوں سے پورے ہندوستان ملک کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. یا رب العالمین تمام مساجدوں کی حفاظت فرما، تمام ان مدارسوں کی حفاظت فرما جس میں قرآن و سنت کی تعلیم دی جا رہی ہو. یا رب العالمین اپنے کرم سے قبول فرما لیجیے. ہم سب کی جائز تمناؤں کو، جائز خواہشوں کو پوری فرما دیجیے. ہمیں جو بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، سب کو شفاء کلی نصیب فرما. یا رب العالمین سردیوں کے موسم میں بہت سارے لوگ جلدی انتقال کر رہے ہیں، مر رہے ہیں. اللہ اگر ایمان پر خاتمہ ذرہ بھر بھی ان کے اندر ایمان ہو تو انہیں جنت الفردوس عطا فرما، اور ان کے قبر کو جنت کا باغ بنا دیجیے. کرمٹ چین اور سکون نصیب فرما. اپنے کرم سے قبول فرما لیجیے. وصلی اللہ وسلم. عباد اللہ رحمکم اللہ. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ العلی العظیم یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی واعز واجل واتم واعظم واتقى.